بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب تذکرۃ الاطہار کا پارٹ نمبر 26 پڑھیں گے۔ قیس بن مسہر کی گرفتاری اور شہادت۔ جب امام حسین علیہ السلام مقام حاجز میں وادی رمہ پہنچے تو قیس بن مسہر صداوی کو بھیجا۔ یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے رضاعی بھائی عبداللہ بن یقطیر عبداللہ نے غالباً امام حسن کے ساتھ دودھ پیا ہے، کیونکہ امام حسین نے کسی خاتون کا دودھ نہیں پیا ہے۔ مترجم کو کوفے کی طرف بھیجا اور آن حضرت کو جناب ابن عقیل کی خبر کا ظاہراً علم نہیں تھا اور آپ نے اس کے ہاتھ اہل کوفہ کو خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین ابن علی سے ان کے مومن اور مسلمان بھائیوں کی طرف سلام علیکم۔ بس میں تمہارے سامنے اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اما بعد، تحقیق مسلم بن عقیل کا خط مجھے ملا ہے کہ جس میں اس نے تمہاری اچھی رائے اور تمہاری جماعت و گروہ کے ہماری نصرت پر متفق ہونے اور ہمارے حق کا مطالبہ کرنے کی خبر دی ہے۔ بس اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ ہم سے عمدہ اور نیک اچھا سلوک کرے اور تمہیں اس پر عظیم اجر دے۔ اور میں نے مکے سے منگل کے روز 8ویں ذی الحجہ ترویہ کے دن اپنا قاصد تمہاری طرف بھیجا ہے۔ بس میرا یہ خط تمہاری طرف آئے تو اپنے معاملے میں تیز روی اختیار کرو اور پوری کوشش کرو۔ میں انہی دنوں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مسلم نے آپ کو اپنے شہید ہونے سے 27 راتیں پہلے خط لکھا تھا اور اہل کوفہ نے بھی آپ کو خط لکھا تھا کہ 1,00,000 تلوار یہاں پر آپ کی مدد و نصرت کے لیے تیار ہے، لہٰذا آپ تاخیر نہ کریں۔ چنانچہ قیس بن مسہر امام حسین علیہ السلام کا خط لے کر کوفے کی طرف بڑھے۔ یہاں تک کہ قادسیہ میں پہنچے تو حسین بن نمیر نے آپ کو گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے ان سے کہا کہ ممبر پر جا کر جھوٹے معاذ اللہ حسین پر سب کرو۔ تو قیس ممبر پر گئے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد کہا، اے لوگو، یہ حسین ابن علی علیہ السلام ہے جو خدا کی مخلوق میں سے سب سے بہتر اور فاطمہ دختر رسول اللہ کے فرزند ہیں، اور میں تمہاری طرف آپ کا قاصد ہوں۔ بس ان کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر لبیک کرو۔ پھر انہوں نے عبید اللہ اور اس کے باپ زیاد پر لعنت کی اور علی ابن ابی طالب کے لیے استغفار کی اور ان پر درود بھیجا۔ تو عبید اللہ نے حکم دیا کہ انہیں قصر سے نیچے پھینکا جائے۔ پس انہیں نیچے پھینکا گیا تو ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ روایت کی گئی ہے کہ قیس زمین پر گرے تو ان کے بازو بندھے ہوئے تھے جس سے ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور ابھی کچھ سانس باقی تھے۔ پس وہاں سے عبد الملک بن عمیر لخمی کا گزر ہوا، اس نے آپ کو ذبح کر دیا، جس کی حرکت پر اعتراض کیا اور برا کہا گیا، تو اس نے جواب دیا کہ میرا مقصد انہیں تڑپنے سے راحت پہنچانا تھا۔ پھر امام حسین علیہ السلام حاجز سے کوفے کی طرف چلے اور عرب کے ایک چشمے پر پہنچے تو اچانک وہاں عبداللہ بن متی ادوی ملا جو وہاں اترا ہوا تھا۔ جب اس نے امام حسین کو دیکھا تو آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، فرزند رسول آپ کو کیا چیز ادھر لے آئی؟ اور آپ کو لے جا کر اپنے ہاں ٹھہرایا۔ آپ نے فرمایا، معاویہ کے مرنے کی خبر تو تجھ تک پہنچ چکی ہو۔ پس اہل عراق نے مجھے خطوط لکھے اور اپنی طرف دعوت دی ہے۔ تو عبداللہ بن متی عرض کرنے لگا، اے فرزند رسول، میں آپ کو یاد دہانی کراتا ہوں کہ حرمت اسلام کی ہتک نہ ہونے پائے، اور میں اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ کو حرمت قریش کے متعلق، اور میں قسم دیتا ہوں اللہ کی حرمت عرب کے لیے، خدا کی قسم اگر آپ نے اس چیز کا مطالبہ کیا جو بنی امیہ کے ہاتھ میں تو وہ آپ کو ضرور قتل کر دیں گے، اور اگر انہوں نے آپ کو قتل کر دیا تو پھر آپ کے بعد کسی کو قتل کرنے کا خوف ان میں باقی کبھی نہیں رہے گا۔ خدا کی قسم یہ اسلام کی حرمت ہے کہ جس کی ہتک ہوگی، اور قریش و عرب کی حرمت و عزت ہے۔ پس آپ ایسا نہ کریں اور کوفے کی طرف نہ جائیں اور اپنے آپ کو بنی امیہ کے سامنے پیش نہ کریں۔ لیکن آپ نے جانے کے علاوہ ہر بات سے انکار کیا، اور عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے شام اور بصرے کے راستے کنٹرول کر لیے گئے تھے۔
وہ کسی کو نہیں چھوڑتے تھے، چاہے وہ اندر آئے یا باہر جائے۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور بحسب ظاہر وہ کسی چیز کو نہیں جانتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی ملاقات دیہاتی عربوں سے ہوئی تو ان سے سوال کیا۔ وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہمیں کسی چیز کا علم نہیں سوائے اس کے کہ نہ ہم اندر جا سکتے ہیں اور نہ باہر نکل سکتے ہیں۔ جس پر آپ نے اپنی راہ خود اختیار کی اور قبیلہ فزارہ اور بجلیہ کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ ہم زہیر بن قین بجلی کے ساتھ مکے سے آ رہے تھے، ہم امام حسین کے ساتھ ساتھ ہی چلتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ایک ہی منزل پر اکٹھے ٹھہرنے کو ہم ناپسند کرتے تھے۔ پس جب ایک دفعہ امام حسین نے سفر کے بعد ایک منزل پر قیام کیا تو ہمارے لیے بھی اسی منزل پر پڑاؤ کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا آپ نے ایک طرف قیام کیا اور ہم دوسری طرف اتر گئے۔ وہاں ابھی ہم کھانا کھانے بیٹھے ہی تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا قاصد آیا۔ اس نے سلام کیا، پھر اندر آیا اور کہا کہ اے زہیر بن قین، آپ کو بلانے کے لیے مجھے ابو عبداللہ حسین نے بھیجا ہے۔ پس ہم میں سے ہر ایک نے وہ لقمہ جو اس کے ہاتھ میں تھا چھوڑ دیا اور ایسے ہو گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ اس پر زہیر سے ان کی بیوی نے کہا، سبحان اللہ، آپ کی طرف فرزند رسول پیغام بھیجتے ہیں، پھر بھی تم ان کی طرف نہیں جاتے، کاش تم ان کے پاس جاتے اور ان کی گفتگو سناتے۔ پس زہیر حضرت کے پاس گیا اور تھوڑی دیر بعد خوش اور چمکتے چہرے سے واپس آ کر حکم دیا کہ ان کا خیمہ و لوازمات، ان کا سامان اور مال وہاں سے اکھیڑ کر حضرت امام حسین کے ہاں بھیج دیا جائے۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں طلاق ہے، اپنے خاندان سے جا ملو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں خیر و خوبی کے علاوہ کچھ پہنچے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے فبہا، ورنہ یہ آخری ملاقات ہے۔ میں ابھی تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم نے سمندر میں جنگ لڑی، خدا نے ہمیں فتح دی اور ہمیں بہت سا مال غنیمت نصیب ہوا۔ تو ہم سے سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تمہیں اس فتح سے جو خدا نے تمہیں دی ہے خوشی ہوئی ہے اور جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ آیا ہے خوشی ہوئی ہے؟ تو ہم نے کہا جی ہاں۔ تو جناب سلمان نے ارشاد فرمایا، جب تم آل محمد کے جوانوں کے سردار کو پاؤ تو ان کی میت میں جنگ کرنے پر زیادہ خوش ہونا، یہ بنسبت اس مال غنیمت کے جو تمہیں ملا ہے، لہٰذا میں تو تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وہ لوگ کہتے ہیں، پھر خدا کی قسم زہیر اس قوم میں امام حسین کے ساتھ ہی رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ حضرت مسلم کی شہادت کی خبر پہنچنا۔ روایت کی ہے عبداللہ بن سلمان اسدی اور منظر بن مشمل اسدی نے دونوں کہتے ہیں کہ جب ہم حج ادا کر چکے تو ہمارا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہم امام حسین سے راستے میں جا ملیں تاکہ دیکھیں کہ آپ کے معاملے کا کیا بنا۔ بس ہم آگے بڑھے اور ہماری اونٹنیاں ہمیں تیزی سے لائیں، یہاں تک کہ ہم آپ سے ضرور مقام پر جا ملے۔ تو جب ہم آپ کے قریب پہنچے تو اچانک ہمیں اہل کوفہ میں سے ایک شخص آتا دکھائی دیا کہ جس نے امام حسین کو دیکھ کر راستہ بدل لیا، لیکن آپ رکے گویا اس شخص کو ملنا چاہتے تھے۔ پھر آپ نے ملنے کا ارادہ ترک کر دیا اور آگے چل پڑے اور ہم بھی آپ کی طرف چلے۔ پھر ہم میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا چلو اس شخص کے پاس جا کر کچھ پوچھیں، کیونکہ اس کے پاس کوفے کے حالات کی خبر ہوگی۔ پس ہم چلے اور اس کے پاس پہنچ گئے تو ہم نے کہا کہ السلام علیکہ، تو اس نے کہا کہ وعلیکم السلام۔ پھر ہم نے اس سے کہا کہ اے شخص کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا کہ اسدی ہوں۔ تو ہم نے اسے کہا کہ ہم بھی اسدی ہیں، تم کون ہو؟ کہنے لگا کہ بکر بن فلاں، اور ہم نے بھی اسے اپنا نام نسب بتایا۔ پھر ہم نے اس سے کہا کہ لوگوں کے حالات بتاؤ جو تمہارے پیچھے ہیں۔ کہنے لگا جی ہاں، میں کوفے میں ہی تھا جب مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ قتل ہوئے، اور میں نے ان دونوں کو دیکھا کہ ان کے لاشیں پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹے جا رہے تھے، بازار میں کھینچا جا رہا تھا۔ پس ہم آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام سے آ ملے، ہم آپ کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ نے منزل سلبیہ میں شام کے وقت نزول اجلال فرمایا۔ جب آپ اتر چکے تو ہم نے آ کر سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ ہم نے عرض کیا خدا کا آپ پر رحم و کرم رہے، ہمارے پاس ایک خبر ہے، اگر آپ چاہیں تو علیہ الاعلان بیان کریں۔ پس آپ نے ایک نظر ہمیں دیکھا اور پھر اپنے اصحاب کو اور فرمایا ان کے سامنے کوئی پردہ نہیں،
تو ہم نے عرض کیا آپ نے وہ سوار دیکھا تھا جو کل شام آپ کے سامنے ظاہر ہوا تھا؟ فرمایا کہ ہاں، اور میں اس سے کچھ پوچھنا بھی چاہتا تھا۔ تو ہم نے عرض کیا خدا کی قسم ہم نے اس سے آپ کے لیے ایک خبر حاصل کی ہے اور اس سے آپ کے سوال کرنے کی کفایت کی ہے۔ وہ ہمارے قبیلے کا ایک صاحب رائے سچا اور عقل مند شخص ہے۔ اس نے ہم سے بیان کیا کہ وہ کوفے سے اس وقت تک نہیں نکلا جب تک کہ مسلم اور حانی شہید نہیں ہوئے، اور اس نے دیکھا کہ انہیں انہیں ان کے پاؤں سے بازار میں کھینچا جا رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا ان دونوں پر رحمت نازل کرے۔ یہ کلمات آپ بار بار فرماتے رہے۔ پس ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت کے بارے میں خدا کی قسم دیتے ہیں کہ آپ اس مقام سے واپس چلے جائیں، کیونکہ کوفے میں آپ کو کوئی مددگار اور شیعہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں خوف ہے کہ وہ سب آپ کے خلاف ہیں۔ تو آپ نے اولاد عقیل کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ مسلم تو شہید ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم اپنا بدلہ نہ لے لیں یا وہ کچھ نہ چکھ لیں جو مسلم نے چکھا ہے۔ تو امام حسین ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ان کے بعد زندگی میں کوئی اچھائی نہیں، تو ہم جان گئے کہ آپ کی پختہ رائے جانے کے لیے ہے۔ تو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ خدا آپ کو خیر و برکت دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدا تم دونوں پر رحم کرے، اور آپ کے اصحاب کہنے لگے خدا کی قسم آپ مسلم کی طرح نہیں، اور اگر آپ کوفے میں گئے تو لوگ آپ کی طرف زیادہ جلدی آئیں گے۔ تو آپ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے انتظار کیا یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو گیا۔ آپ نے اپنے نوجوانوں اور غلاموں سے فرمایا کہ پانی زیادہ سے زیادہ بھر لو۔ بس انہوں نے بہت زیادہ پانی لے لیا اور وہاں سے کوچ کیا، اور آپ چلتے رہے یہاں تک کہ منزل زبالہ تک پہنچے تو آپ کے پاس عبداللہ بن یقطیر کی خبر آئی۔ پس آپ نے لوگوں کو مضمون خط بتایا اور انہیں یوں بیان فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیں مسلم بن عقیل، حانی بن عروہ اور عبداللہ بن یقطیر کے شہید ہونے کی بہت بری خبر ملی ہے، اور ہمارے شیعوں پیروکاری کا دم بھرنے والے نے ہماری مدد چھوڑ دی ہے۔ پس جو واپس جانا چاہتا ہے وہ بغیر نقصان کے واپس چلا جائے، اور اس پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ پس لوگ آپ سے متفرق ہو گئے اور دائیں بائیں چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کے وہی ساتھی ٹھہرے جو آپ کے ساتھ آئے تھے، یا تھوڑے سے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ آ ملے تھے۔ اور آپ نے یہ کام اس لیے کیا تھا کیونکہ آپ کو علم تھا کہ وہ عرب جو آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں انہوں نے آپ کی پیروی اس لیے کی ہے کہ ان کا گمان ہے کہ آپ ایک ایسے شہر کی طرف جا رہے ہیں جس کے رہنے والوں کی اطاعت آپ کے لیے قائم ہو چکی ہے۔ تو آپ نے ناپسند فرمایا کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں، مگر انہیں یہ علم ہو کہ وہ کیسا اقدام کر رہے ہیں۔ پس جب سحری کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اور انہوں نے بہت سا پانی بھر لیا۔ پھر کوچ کر کے آپ وادی عقبہ کے وسط میں پہنچے۔ پس وہاں قیام کیا تو بنی اکرمہ کا عمرو بن نوزان نامی بوڑھا آپ سے ملا۔ اس نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ کوفے کا۔ تو وہ بزرگ آپ کو کہنے لگا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ واپس چلے جائیں۔ خدا کی قسم آپ نیزوں اور تلوار کی دھار کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ لوگ جنہوں نے آپ کی طرف پیغام بھیجے ہیں اگر انہوں نے جنگ کے بوجھ کی کفایت کر لی ہوتی اور معاملات آپ کے لیے ہموار کر لیے ہوتے تب تو رائے تھی، لیکن ان حالات میں کہ جن کا آپ ذکر فرماتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ آپ ایسا کریں۔ تو آپ نے اس سے فرمایا اے اللہ کے بندے، رائے مجھ پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اور خدا اپنے حکم میں مغلوب نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ علقمہ نفیس چیز یعنی میری جان میرے اندر سے نہ نکال لیں۔ جب ایسا کر لیں گے تو خدا ان پر ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو انہیں ذلیل و خوار کرے، یہاں تک کہ تمام امتوں کے فرقوں سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ حر رہائی اور امام حسین علیہ السلام۔ پھر آپ بطن عقبہ سے چلے یہاں تک کہ منزل شراف میں جا اترے۔ پس جب صبح ہوئی تو آپ اپنے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ پانی بھر لینے کا حکم دیا۔ پھر وہاں سے دوپہر تک چلے۔ وہ چل ہی رہے تھے کہ آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے تکبیر کی آواز بلند کی۔ تو حسین نے فرمایا اللہ بزرگی ہے، لیکن تو نے کیوں تکبیر کہی؟
وہ کہنے لگا مجھے کھجور کے درخت نظر آئے ہیں۔ تو آپ سے اصحاب کہنے لگے کہ ہم تو یہاں کبھی کھجور کے درخت نہیں دیکھے۔ تو حسین نے فرمایا کہ تو تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم ہم گھوڑوں کے کان دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں کہ جہاں ہم پناہ لیں اور اسے اپنی پشت کی جانب قرار دیں اور اس قوم کا سامنا ایک طرف سے کریں۔ تو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کے پہلو میں یہ جو جسم پہاڑ ہے آپ بائیں جانب اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور اگر آپ اس تک پہلے پہنچ گئے تو آپ کی مراد حاصل ہے۔ چنانچہ آپ اس کی جانب بائیں طرف مڑے اور ہم بھی اسی طرف مڑ گئے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ ہمیں گھوڑوں کی گردنیں ظاہر ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ جب ہم راستہ چھوڑ کر مڑے تو وہ بھی ہماری طرف مڑ گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا ان کے نیزے کھجوروں کے تنے اور ان کے علم پرندوں کے پر تھے۔ پس ہم ذوحسم پہاڑ کے پاس ان سے پہلے پہنچ گئے اور امام حسین کے حکم کے مطابق خیمے نصب کیے گئے، اور وہ قوم جو 1000 کے قریب تھی حر بن یزید تمیمی کے ساتھ آئی، وہ اور ان کے گھوڑے امام حسین علیہ السلام کے سامنے دوپہر کی گرمی میں کھڑے ہو گئے، اور حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب نے عمامے پہن رکھے تھے اور تلواریں گلے میں لٹکائے ہوئے تھے۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ اس قوم کو پانی پلاؤ اور سیراب کرو اور ان کے گھوڑوں کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پلاؤ۔ نوجوان آگے بڑھے، وہ بڑے بڑے پیالے اور تشت پانی سے پر کرتے، پھر انہیں گھوڑوں کے قریب لے جاتے۔ جب ایک گھوڑا 3 4 یا 5 مرتبہ پانی پی لیتا تو پھر دوسرے گھوڑے کو پلاتے، یہاں تک کہ سب گھوڑوں کو پانی پلایا۔ علی بن طعن محاربی کہتا ہے کہ میں اس دن حر کا ساتھی تھا اور اس کے ساتھیوں میں سب سے آخر پہنچا۔ پس جب امام حسین نے مجھے اور میرے گھوڑے کو پیاسا دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ راویہ کو بیٹھاؤ، اور میرے نزدیک راویہ کا معنی مشک تھا، اور پھر فرمایا اے بھتیجے اونٹ کو بیٹھاؤ۔ بس میں نے اسے بٹھایا اور فرمایا کہ پانی پی لو۔ پس جب میں پانی پینے لگتا تو پانی مشک سے گرنے لگتا، تو آپ نے فرمایا کہ مشک کو ٹیڑھا کرو، لیکن میں نہ سمجھ سکا کہ کیا کروں۔ پس آپ نے اٹھ کر مشک کو ٹیڑھا کیا اور میں نے خود بھی پانی پیا اور اپنے گھوڑے کو بھی پلایا۔ اور حر بن یزید قادسیہ کی طرف سے آیا تھا، چونکہ عبید اللہ بن زیاد نے حسین بن نمیر کو بھیجا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ وہ قادسیہ میں جا کر اترے، اور اس نے حر کو آگے 1000 سوار کے ساتھ بھیجا تھا کہ وہ ان کے ساتھ امام حسین کا سامنا کرے۔ پس حر امام حسین کے مقابل کھڑا رہا یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آیا، تو امام حسین نے حجاج بن مسروق سے اذان کہنے کو کہا۔ چنانچہ جب اذان کی اقامت کا وقت آیا تو امام حسین تہبند باندھے، ردا اوڑھے اور جوتا پہنے ہوئے باہر تشریف لائے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا اے لوگو، میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط اور قاصد میرے پاس نہیں پہنچے کہ ہمارے پاس آئیں۔ بے شک ہمارا کوئی امام و پیشوا نہیں، شاید ہمیں خدا آپ کی وجہ سے ہدایت اور حق پر جمع کر دے۔ اگر تم اس وعدے پر قائم ہو تو میں آ گیا ہوں، اپنے عہد و میثاق کو اس طرح پورا کرو تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، اور اگر تم یہ نہیں کرتے اور تمہیں میرا آنا ناپسند ہے تو میں تم سے اسی جگہ سے واپس چلا جاتا ہوں جہاں سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو وہ سب خاموش ہو گئے اور ان میں سے کسی ایک نے بھی ایک کلمے تک نہ کہا۔ آپ نے مؤذن سے کہا اقامت کہو، اور اب نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو آپ نے حر سے کہا تم اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ نماز پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے انہیں نماز پڑھائی اور پھر آپ خیمے میں داخل ہوئے اور آپ کے اصحاب آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ حر اپنی جگہ کی طرف چلا گیا جہاں وہ ٹھہرا تھا اور اس خیمے میں داخل ہوا جو اس کے لیے نصب تھا۔ اس کے پاس اس کے ساتھیوں کی ایک جماعت جمع ہوئی اور باقی لوگ اپنی صفوں کی طرف مڑ گئے کہ جس میں وہ تھے، اور دوبارہ انہوں نے صف بندی کر لی۔ پھر ہر شخص اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اس کے سائے میں بیٹھ گیا۔ جب عصر کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے کوچ کے لیے تیاری کا حکم دیا تو انہوں نے تعمیل کی۔ پھر آپ نے اپنے منادی کو کہا کہ
نماز عصر کے لیے پکار آپ نے پھر آپ نے اپنے منادی کو کہا جس نے نماز عصر کے لیے پکارا اور اقامت کہی، اور امام حسین علیہ السلام آگے آ کر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ پھر آپ نے سلام پڑھ کر ان کی طرف رخ اقدس کیا، اللہ سے ڈرو اور حقدار کا حق پہچانو، یہ چیز اللہ کو تم سے زیادہ قریب کر دے گی۔ ہم اہل بیت محمد ہیں اور ولایت امر کہ تم پر ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو اس کے دعوے دار بن گئے ہیں، جن کی یہ چیزیں نہیں، جو تم میں ظلم و جور اور حق سے تجاوز کر کے چل رہے ہیں۔ اور اگر تم انکار کرتے ہو مگر ہماری ناپسندیدگی کا اور ہمارے حق سے جاہل ہونے کا، تو اس وقت تمہاری رائے اس کے خلاف ہے جس پر تمہارے خطوط اور تمہارے ایلچی میرے پاس پہنچے ہیں، تو میں تم سے واپس چلا جاتا ہوں۔ تو حر نے آپ سے عرض کیا، خدا کی قسم میں ان خطوط اور ایلچیوں کو نہیں جانتا کہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا کہ اے عقبہ بن سمعان، وہ 2 تھیلے لے آؤ جن میں ان کے میری طرف لکھے ہوئے خطوط ہیں۔ تو وہ حر کے سامنے بکھیر دیے گئے۔ حر نے آپ سے عرض کیا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جنہوں نے آپ کو خطوط لکھے ہیں، ہمیں تو یہ حکم دیا کہ ہم جب آپ سے ملاقات کریں تو آپ سے جدا نہ ہوں، یہاں تک کہ آپ کو کوفے میں عبید اللہ کے پاس نہ لے جائیں۔ تو امام حسین نے فرمایا، موت اس کی نسبت تیرے نزدیک زیادہ قریب ہے۔ پھر آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کھڑے ہو جاؤ اور سوار ہو کر انتظار کرو۔ پس وہ سوار ہو کر انتظار کرنے لگے یہاں تک کہ خواتین سوار ہو گئیں۔ تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ واپس چلو، اور جب وہ واپس مڑنے لگے تو قوم ان کے اور واپس مڑنے کے درمیان حائل ہو گئی۔ اور امام حسین نے حر سے فرمایا، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو حر نے آپ سے کہا، اگر عرب میں سے کوئی شخص آپ کے علاوہ یہ بات مجھے کہتا اور اس حالت سے دوچار ہوتا جس میں آپ ہیں، تو میں بھی اس کی ماں کا نام غم میں رونے کے ساتھ لینا چاہتا، وہ کوئی بھی ہوتا، لیکن خدا کی قسم آپ کی والدہ گرامی کا ذکر کرنے کے لیے کوئی راستہ سوائے اس کے کہ اچھا ذکر کریں کہ جتنا ہماری قدرت میں ہو۔ تو امام حسین نے فرمایا، پھر کیا چاہتے ہو؟ حر نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو امیر عبید اللہ کے پاس لے چلوں۔ تو آپ نے فرمایا، پھر تو خدا کی قسم میں تمہارے پیچھے کبھی نہیں لگوں گا۔ پس اس گفتگو کا تکرار 3 مرتبہ ہوا، اور جب ان میں 3 مرتبہ سے زیادہ گفتگو ہوئی تو حر نے عرض کیا کہ مجھے آپ سے جنگ کرنے کا حکم نہیں آیا، مجھے تو اتنا حکم ہے کہ میں آپ سے جدا نہ ہوں، یہاں تک کہ آپ کو کوفے لے چلوں۔ تو جب آپ انکار کرتے ہیں تو پھر ایسا راستہ اختیار کیجئے کہ جو نہ آپ کو کوفہ لے جائے اور نہ مدینہ کی طرف پلٹا دے، جو میرے اور آپ کے درمیان منصفانہ ہو، یہاں تک کہ میں امیر عبید اللہ کو خط لکھوں، شاید خدا کوئی ایسی سبیل نکال دے کہ مجھے عافیت بخشے کہ میں آپ کے معاملے میں مبتلا نہ ہوں۔ پس یہ راستہ لیجئے اور عزیب و قادسیہ کی بائیں طرف ہو جائیے۔ پس امام حسین چلتے رہے اور حر بھی آپ کے ساتھ چلا، اور چلتے چلتے آپ سے کہنے لگا، اے حسین، میں آپ کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں آپ کی ذات کے بارے میں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ مارے جائیں گے۔ تو امام حسین نے فرمایا، کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ کیا اس سے زیادہ کوئی مصیبت لا سکتے ہو کہ مجھے قتل کر دو؟ اور اس میں وہی کہوں گا جو اوس قبیلہ کے شخص نے اپنے چچازاد سے کہا تھا جب وہ رسول اللہ کی نصرت و مدد کرنا چاہتا تھا۔ تو اس کے چچا زاد نے اسے ڈرایا اور کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تم تو قتل ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ عنقریب میں جاؤں گا، اور جواں مرد کے لیے موت میں کوئی عار نہیں ہے۔ جب اس کی نیت حق ہو اور وہ مسلمان ہو کر جہاد کرے اور اپنے ذریعے سے نیک لوگوں کی مدد کرے اور ہلاک ہونے والے سے الگ اور مجرم کا مخالف ہو، پس اگر میں زندہ رہا تو میرے لیے کوئی ندامت و پریشانی نہیں، اور اگر مر گیا تو کوئی تکلیف نہیں، اور تیری ذلت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ تو زندہ رہے اور تیری ناک رگڑی جائے۔ جب حر نے آپ سے یہ سنا تو آپ سے الگ ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک طرف چلتا رہا، اور امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ ایک طرف چلتے رہے، یہاں تک کہ وہ عزیب الجہانات مقام پر پہنچے۔ تو امام حسین علیہ السلام چلے یہاں تک کہ قصر بن مقاتل تک پہنچے اور وہاں قیام فرمایا۔
اچانک آپ کو ایک نفس شدہ خیمہ نظر آیا تو آپ نے پوچھا یہ کس کا خیمہ ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ عبید اللہ بن حر جعفری کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے میرے پاس بلا لاؤ۔ تو جب قاصد اس کے پاس آیا اور اسے کہا کہ حسین بن علی علیہ السلام تجھے بلا رہے ہیں، تو اب عبید اللہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا کی قسم میں کوفے سے نہیں نکلا مگر اس لیے کہ اچھا نہیں سمجھتا تھا کہ حسین علیہ السلام جب کوفے میں داخل ہو تو میری وہاں تم داخل ہو تو میں وہاں موجود ہوں۔ خدا کی قسم میں پسند نہیں کرتا کہ میں انہیں دیکھوں اور وہ مجھے دیکھیں۔ پس جب قاصد آیا اور اس نے آپ کو خبر دی تو امام حسین خود چل کر اس کے پاس گئے، جہاں اس کے خیمے میں جا کر آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھ خروج کرنے کی دعوت دی تو عبید اللہ بن حر نے آپ کے سامنے بھی وہی گفتگو دہرائی اور آپ کی دعوت سے معافی چاہی۔ تب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ہماری مدد نہیں کرنا چاہتے تو خدا سے ڈرو، اس بات سے کہ تم ان کا ساتھ دو جو ہم سے جنگ کریں۔ خدا کی قسم جس نے بھی ہمارے استغاثہ کی آواز سنی پھر ہماری مدد نہ کی تو وہ ضرور ہلاک ہوگا۔ وہ کہنے لگا انشاءاللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے قافلے میں پہنچ گئے۔ جب رات کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے جوانوں کو پانی بھرنے کا حکم دیا، پھر کوچ کا فرمان جاری کیا اور قصر بن مقاتل سے کوچ کیا۔ تو عقبہ بن سمان کہتا ہے کہ ہم گھنٹہ بھر آپ کے ساتھ چلے ہوں گے کہ آپ نے اپنے گھوڑے کی زین پر اونگ سی لی، پھر بیدار ہو گئے اور کہہ رہے تھے ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہماری بازگشت ہے، اور حمد اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ آپ نے دو یا تین مرتبہ یہ فرمایا، پس آپ کے فرزند علی بن حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور عرض کیا کس چیز سے آپ نے الحمدللہ اور انا للہ پڑھا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا مجھے تھوڑی سی نیند آ گئی تھی کہ میرے سامنے ایک گھڑ سوار ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ یہ قوم چلی جا رہی ہے اور موت ان کی طرف آ رہی ہے، تو میں نے سمجھا کہ ہمیں ہماری موت کی خبر دی گئی ہے۔ تو شہزادے نے عرض کیا اے بابا جان، خدا آپ کو کوئی برائی نہ دکھائے، کیا آپ اور ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہی ہیں، اس کی قسم جس کی طرف بندوں کی بازگشت ہے۔ تو عرض کیا پھر تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم حق پر مر جائیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تجھے جزائے خیر دے میرے سچے، جو کسی بیٹے کو باپ کی طرف سے جزا دے۔ پس جب صبح کا وقت ہوا تو آپ اترے اور صبح کی نماز پڑھی اور پھر جلدی سے سوار ہوئے اور اپنے اصحاب کے ساتھ دائیں طرف چلنے لگے، اور آپ چاہتے تھے کہ حر کے لشکر سے الگ ہو جائیں۔ پس حر آیا اور آپ کو اور آپ کے اصحاب کو کوفے کی طرف پلٹاتا۔ پس جب سختی سے وہ کوفے کی طرف پھرتا تو وہ انکار کر دیتے اور اوپر کی طرف چلتے جاتے، اور وہ اسی طرح دائیں طرف ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ نینوا میں پہنچے، اور یہ وہی مقام ہے جس میں حسین علیہ السلام نے نزول اجلال فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں ورود۔ اچانک ایک سوار ظاہر ہوا جو اپنی اونٹنی پر سوار ہتھیار لگائے اور کمان کندھے پر لٹکائے ہوئے تھا۔ پس سب رک کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو اس نے حر اور اس کے ساتھیوں کو تو سلام کیا، لیکن امام حسین اور آپ کے اصحاب کو سلام نہ کیا، اور اس نے عبید اللہ بن زیاد کا خط حر کو دیا کہ جس میں تھا کہ اما بعد، پس جب میرا خط اور قاصد تمہارے پاس پہنچے تو حسین پر سختی کرنا اور انہیں نہ اترنے دو مگر چٹیل میدان میں کہ جہاں نہ سبزہ اور نہ پانی ہو، اور میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا کہ وہ تمہارے پاس رہے اور تم سے جدا نہ ہو یہاں تک کہ میرے پاس یہ خبر لے کر آئے کہ تم نے میرا حکم نافذ کر دیا ہے۔ والسلام۔ پھر جب حر نے یہ خط پڑھا تو آپ اور آپ کے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ یہ امیر عبید اللہ کا خط ہے جس میں اس نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ پر اسی مقام پر سختی اور تنگی کروں جہاں اس کا خط ملے، اور یہ اس کا قاصد ہے اور اس کو حکم ہے کہ مجھ سے جدا نہ ہو جب تک کہ میں اس کا حکم تم پر نافذ نہ کر دوں۔ پس یزید بن مہاجر کندی نے جو امام حسین کے ساتھ تھا ابن زیاد کے قاصد کو دیکھا اور اس کو پہچان لیا، تو یزید نے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو اس خط میں کیا لے کر آیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی امام کی اطاعت اور اپنی بیعت کی وفا کی ہے۔ تو ابن مہاجر نے اس سے کہا کہ
بلکہ تو نے اپنے رب کی نافرمانی اور اپنے امام کی اطاعت اپنی ہلاکت میں کی ہے، اور تو نے تو جہنم کی آگ اور رنگ و آر کو پایا ہے۔ برا ہے تیرا امام، خداوند عالم فرماتا ہے کہ اور ان کو ایسا امام قرار دے گا کہ وہ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، بس تیرا امام انہی میں سے ہے۔ حور نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اسی مقام پر اترے جہاں نہ پانی تھا اور نہ آبادی، تو امام حسین نے فرمایا تیرا بھلا ہو، ہمیں جانے دو کہ ہم اس بستی میں اس میں اتر جائیں، یعنی نینوا غازریہ اس میں یعنی شفیتہ میں۔ حر کہنے لگا خدا کی قسم میرے بس کی بات نہیں، یہ شخص مجھ پر نگران بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو زہیر بن قیس کہنے لگے کہ اے فرزند رسول، میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں جو ہونے والا ہے وہ اس موجودہ حالات سے زیادہ سخت ہوگا، لہٰذا اس وقت بعد میں آنے والوں کی نسبت دشمن سے جنگ کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ مجھے میری جان کی قسم جو آنے والے ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان سے جنگ کی ابتدا نہیں کر سکتا۔ پھر آپ اترے، اور یہ جمعرات دوسری محرم سن 61 ہجری کا واقعہ ہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو عمر بن سعد بن ابی وقاص 4000 کا لشکر لے کر ان کی طرف آیا، اور وہ نینوا میں آ کر اترا، اور اس نے امام حسین کی خدمت میں عروہ بن قیس رحمسی کو بھیجنا چاہا، اور اس سے کہا کہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کس لیے آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اور عروہ ان لوگوں میں سے تھا کہ جنہوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے، پس اسے شرم محسوس ہوئی کہ آپ کے پاس جائے۔ ابن سعد نے دوسرے روسیہ پر یہی چیز پیش کی۔ جنہوں نے آپ کو خط لکھے تھے تو ہر ایک نے اس سے انکار کیا اور اس کو ناپسند کیا۔ پھر اس کے سامنے کثیر بن عبداللہ شیبی کھڑا ہو گیا، اور وہ شاہ سوار اور بہادر تھا، کوئی چیز اسے موڑ نہیں سکتی تھی۔ وہ ابن سعد سے کہنے لگا میں آپ کے پاس جاتا ہوں، اور خدا کی قسم اگر تو چاہے تو میں ان کو اچانک قتل کر دوں۔ عمر نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تو اچانک قتل کرے، لیکن ان کے پاس جاؤ اور سوال کرو کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ پس کثیر آپ کی طرف چلا۔ جب اس کو ابو ثمامہ سعدی نے دیکھا تو امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا خدا آپ کے حالات درست رکھے، اے ابو عبداللہ، آپ کے پاس اہل زمین میں سے بدترین شخص اور خون بہانے پر زیادہ جری اور اچانک قتل کرنے والا آ رہا ہے۔ پھر ابو ثمامہ اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اپنی تلوار رکھ دو۔ وہ کہنے لگا نہیں، خدا کی قسم ایسا کرنے میں کوئی عزت نہیں، میں تو قاصد ہوں۔ اگر تم میری بات سنو گے تو وہ پیغام پہنچا دوں گا جسے دیکھ کے مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اور اگر انکار کرو گے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ تو ابو ثمامہ نے کہا کہ میں تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھے رہوں گا اور تم اپنی حاجت بیان کرنا۔ وہ کہنے لگا نہیں، خدا کی قسم تم اسے چھو تک نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھے وہ خبر بتاؤ جو تم لے کر آئے ہو، میں تمہاری طرف سے آپ کو پہنچا دوں گا، لیکن تجھے آپ کے قریب نہیں جانے دوں گا کیونکہ تو فاسق ہے۔ پس دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، اور اس نے عمر بن سعد کے پاس واپس جا کر اس کو جو کچھ ہوا تھا بتا دیا۔ بس عمر نے قرہ بن قیس حنظلی کو بلایا اور اس سے کہا کہ اے قرہ، تمہارا بھلا ہو، حسین سے ملاقات کر کے پوچھ وہ کیوں آیا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ بس قرہ آپ کی طرف آیا، تو جب امام حسین نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا اس کو پہچانتے ہو؟ تو آپ سے جناب حبیب ابن مظاہر نے عرض کیا جی ہاں، یہ قبیلہ تمیم کی حنظلہ شاخ سے ہے، اور یہ ہماری بہن کا لڑکا ہے، اور میں اسے اچھی رائے والا سمجھتا تھا، اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ اس جگہ موجود ہوگا۔ پس وہ آیا اور اس نے امام حسین کی خدمت میں سلام عرض کیا اور آپ کو عمر بن سعد کا پیغام پہنچایا۔ تو حسین نے اس سے فرمایا کہ تمہارے اس شہر کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے کہ میں آؤں، اب اگر تم میرا آنا ناپسند کرتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ پھر اس سے حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ اے قرہ، افسوس ہے، کہاں ظالم قوم کی طرف واپس جا رہے ہو؟ اس مرد خدا کی مدد و نصرت کرو کہ جس کے آباء و اجداد کی وجہ سے خدا نے کرامت و عزت کے ساتھ تمہاری تائید کی ہے۔ تو قرہ ان سے کہنے لگا میں اپنے صاحب کے پاس اس کے پیغام کا جواب لے کر جاتا ہوں اور میں اپنی رائے پر سوچوں گا۔ پس اس نے عمر بن سعد کے پاس واپس جا کر خبر دی تو عمر کہنے لگا
میں امید رکھتا ہوں کہ خدا مجھے اس سے جنگ کرنے اور لڑنے سے معاف رکھے گا۔ اور اس نے عبید اللہ بن زیاد کی طرف خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، میں جب حسین بن علی کے قریب اترا ہوں تو ان کے پاس میں نے اپنا قاصد بھیجا اور دریافت کیا کہ وہ کیوں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس شہر والوں نے خطوط لکھے اور ان کے قاصد میرے پاس آئے جو مجھ سے آنے کا تقاضا کرتے تھے، بس میں نے ایسا کیا۔ اب اگر تم میرا آنا ناپسند کرتے ہو اور تمہارے لیے پیغاموں کے علاوہ کچھ اور ظاہر ہوا ہے تو میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں۔